بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائب روز ٹی وی مبارک جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہے چودھری ناز احمد ناصر صاحب۔ عمران ریاض کے جو پروگرام تھے اس کے بارے میں ایک پروگرام انہوں نے تیار کیا تھا، تو اس کا پارٹ 2 ہے، یہ دوسرا حصہ۔ جی چور صاحب، کیا آگے کیا ہے جناب؟ ہاں جی، آگے یہ ہے کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ فلسطین میں اور خاص طور پر کبابیر میں احمدی اس وقت سے موجود ہیں جب ابھی اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جی، اور جیسا کہ ہم ثبوت پیش کریں گے کہ اس وقت اسرائیل میں دوسرے فرقوں کے مسلمان بھی آباد ہیں۔ جی بالکل۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد سنی فرقہ سے وابستہ آباد کی ہے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرے کہ ہم کیسے مان لیں کہ فلسطین میں اس وقت موجود احمدی پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے، جی، کیونکہ ملک کے ایک معروف اینکر نے اس اعتماد سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی احمدی اسرائیل میں موجود ہیں، جی، بلکہ فوج میں بھی بھرتی ہو گئے ہیں۔ جی، اب آگے چونکہ یہ خبر جو تھی، اصل خبر جو تھی وہ 48 سال پہلے کی تھی، جی، تو اس وقت کی حکومت یعنی بھٹو کی حکومت جو ہے جی، وہ اس خبر کی تردید بھی کر چکی ہے۔ ٹھیک، اس بارے میں عرض ہے کہ جس کتاب کے حوالے کی بنیاد پر عمران ریاض صاحب نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے، جی، جی، اس کی اشاعت کے بعد یہ شور پاکستان میں بھی پڑا تھا جی، جی، کہ ہو نہ ہو پاکستانی احمدی اسرائیل میں آباد ہو گئے ہیں، جی، اور اس وقت کی حکومت نے اس قسم کی خبریں پڑھ کر تحقیقات بھی شروع کر دی تھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن انجام وہی ہوا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ جی، آخر پاکستان کی حکومت کو اعلان کرنا پڑا، اور ہم یہاں پر وہ حوالہ پیش کرتے ہیں جو کوثر نیازی جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے، انہوں نے اس ہیڈنگ کے ساتھ یہ خبر لگائی کہ اسرائیل میں مقیم مرزائی پاکستانی نہیں ہیں۔ اچھا، کوثر نیازی ٹھیک، آگے وہ کہتے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد 30 اپریل 1974 جی، ریڈیو رپورٹ، ٹھیک، مذہبی امور اور سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں کے امور کے وفاقی وزیر مولانا کوثر نیازی نے کہا ہے کہ اسرائیل میں جو مرزائی موجود ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ جی، انہوں نے کہا کہ بعض اخباروں میں خبریں شائع ہوئی ہیں کہ بعض مرزائی خاندان اسرائیل میں آباد ہو گئے ہیں اور انہیں اسرائیلی فوج میں شامل ہونے کی اجازت مل گئی ہے۔ جی، مولانا کوثر نیازی نے کہا کہ حکومت نے اس سلسلہ میں عرب ملکوں سے تحقیقات کی ہے جی، اور معلوم ہوا ہے کہ اگر مرزائی اسرائیل میں آباد ہیں لیکن وہ اگرچہ مرزائی اسرائیل میں آباد ہیں لیکن وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ خبر ہے جو جی، جی، 48 سال پہلے شائع ہوئی تھی، جی، جی، اور یہی خبر جو ہے نوائے وقت میں اور روزنامہ مغربی پاکستان میں بھی اسی روز شائع ہوئی۔ جی، اب اگلا سوال یہ ہے کہ آخر مسلمانوں میں سے کون سا جو فرقے ہیں جو کہ اسرائیلی فوج میں شامل ہیں۔ جی، جی، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سنی فرقہ کی سب سے بڑی تعداد جی، جی، ہے، لیکن اس میں ایک اور فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کا نام جو ہے دروز ہے، جی، ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ جی، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ان کی وجہ سے مجبوراً یہ اعداد و شمار پیش کرنے پڑ رہے ہیں جی، جی، کہ کون سے فرقوں کے افراد اسرائیل کی فوج میں کام کر رہے ہیں۔ جی، جی، سب سے پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس وقت اسرائیل کی 17% سے کچھ زائد آبادی مسلمان ہے، اور خود اسرائیل کی وزارت خارجہ کی سائٹ کے مطابق اسرائیل میں آباد مسلمانوں کی بھاری اکثریت سنی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں یہ حوالہ بھی ہے کہ لوگ خود بھی چیک کر سکتے کہ جی، جی، یہ دیکھیں جناب، جی عمران نذیر صاحب آپ بھی دیکھ لیں اور دوسرے دوست بھی۔ اچھا جی، اچھا، اسرائیل میں آباد مسلمانوں کا ایک حصہ بدو قبائل پر مشتمل ہے، جی، اور مسلک کے اعتبار سے یہ سنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، ایک طویل عرصہ سے یہ لوگ اسرائیل کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ جی، اسرائیل کے اپنے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق
ہر سال 500 کے قریب بدو شہریوں کو اسرائیل کی فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے. اچھا. اور اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی زیادہ تعداد کو فوج میں شامل کیا جائے. جی. اگرچہ اسرائیل کے قانون کے تحت عرب شہریوں پر فوجی خدمات لازمی نہیں ہیں. جی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے احمدی جو وہاں پر بستے ہیں وہ ان میں سے ایک بھی جو ہے چونکہ لازمی نہیں ہے تو وہ وہاں پر فوج میں نہیں گئے. جی. لیکن اس کے باوجود ہزاروں بدو سنی مسلمان اسرائیل کی فوج میں کام کر چکے ہیں اور انہیں خاص طور پر اس یونٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے جس کا کام راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کی فوج میں ایک خاص یونٹ 585 قائم کیا گیا ہے جو کہ ان بدو سنی مسلمانوں اور عرب عیسائیوں پر مشتمل ہے. اس وقت بھی 1,500 بدو مسلمان اسرائیل کی فوج میں کام کر رہے ہیں اور ان میں سے 100 سے اوپر مختلف مشنوں میں مارے بھی گئے ہیں. ان فوجیوں میں ایک صاحب میجر فہد فلاح بھی ہیں. ان کا تعلق گولان کے گاؤں سات سے ہے. انہوں نے بیان دیا کہ جو مسلمان اسرائیل کی فوج میں خدمات سر انجام نہیں دیتے انہیں شرم آنی چاہیے. اور یہ بیان ہندوستان کے اخبار دی ہندو میں شائع ہوا. اسرائیل کی حکومت نے ان بدوؤں کی فوجی خدمات کے اعتراف کے طور پر گلیلی میں ایک یادگار بھی تعمیر کی ہے اور اس کا پھر حوالہ دیا ہے. آرمی ڈرائیو ایمز ٹو بوسٹ نمبر آف بیدوین سولجرز ٹائم آف اسرائیل 15 اکتوبر 2019. اسی طریقے سے جو دی ہندو میں یہ شائع ہوا ہے اس کا عنوان جو ہے بدوین who serve in Israeli army by رشید سیکائی. دی ہندو 21 اکتوبر 2009. پھر ایک اور حوالہ ہے عرب کرسچینز اینڈ بیدوینز ان دی IDF یعنی اسرائیلی فورسز میٹ دی ممبرس آف دی یونٹ 585 بائی انا آرونائم یروشلم پوسٹ جنوری 12 2020. اس طرح اسرائیل میں آباد سنیوں کا ایک گروہ سرکیشین قوم کا بھی ہے. یہ سنی مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو کہ طویل عرصہ پہلے روس کے علاقے سے نقل مکانی کر کے فلسطین میں آباد ہوا تھا. اس قوم کے لوگوں نے خود اصرار کیا تھا کہ ان کی قوم کے لیے 1.5 سال کی ملٹری سروس لازمی کی جائے. چنانچہ یہ لوگ بھی کافی تعداد میں اسرائیل کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں. آگے ان کے حوالے ہیں. پھر اسرائیل کی فوج میں ایک یونٹ گات سار کے نام سے قائم کی گئی ہے. اس میں مسلمان اور عیسائی عرب فوجی شامل کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی دہائیوں سے بہت سے مسلمان اسرائیلی فوج میں شامل ہو رہے ہیں. ان حقائق کی موجودگی میں عمران ریاض صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ان الزامات کی گٹھڑی بنا کر احمدیوں کے سر پر رکھ دی جائے. کسی ذہنی دباؤ کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے ورنہ حقائق تو مختلف کہانی بیان کر رہے ہیں اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بیان کر چکے ہیں. آگے پھر حوالہ ہے اسرائیل عرب سولجرز who fight for the Jewish state by Jane Corbin. BBC نیوز یروشلم 8 نومبر 2016 میں یہ شائع ہوا ہے. اب اگلا جو عنوان ہے یا اگلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا اتحاد کس طرح سے بن رہا ہے. اس مرحلے پر پاکستان میں مصالح کے حوالہ سے اس طرح کی بحث چھیڑنا پاکستان دشمنی کے مترادف ہے. لیکن جماعت احمدیہ کے مخالفین نے یہ بحث شروع کی اور اب ملک میں ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ اگر ان الزامات کا جواب نہ دیا جائے تو صرف یہ نہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیزی کی مہم کو تقویت ملے گی
बल्कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। जी पहले इस किस्म की हरकतों की वजह से हमारा वतन दो लख्त हो गया बिल्कुल। और अब ये लोग हाथ धोकर बाकी मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं। जी जी पूरे मुल्क का अमन बर्बाद कर दिया गया है और हज़ारों पाकिस्तानी इंतहा पसंदी के हाथों शहीद हो गए हैं। जी जी लेकिन इनके नज़दीक अभी भी ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। जी हर अकीदे और मसलक में शरीफ लोग होते हैं जो किसी के खिलाफ गलत बयानी या नफरत अंगेज़ी को पसंद नहीं करते। ये शुरफा खा वो जमात अहमदिया से इख्तलाफ ही क्यों न रखते हों, हमारे मुखालफ नहीं हैं। जी इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। मजबूरी की हालत में सिर्फ इन लोगों को मुखातब किया जा रहा है जिन्होंने कई दहाइयों से शरअंगेज़ी की इंतहा कर दी है। इमरान रियाज साहब ने यह तासर पैदा करने की कोशिश की है कि जैसे खुदा न खास्ता जमात अहमदिया और इसराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन जनाब, बकौले शायर, ये राज तो कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जानते हैं। जी अब हमारी दरख्वास्त है कि कभी इंटरनेट पर इसराइल के अखबारात तो मुलाहिजा फरमाएं, इसराइल के तबसरा निगार क्या लिख रहे हैं और किस बात की खुशी मनाई जा रही है। 20 मिसालों में से एक मिसाल पेश खिदमत है। इमरान रियाज साहब ये तो जानते होंगे कि यरूशलेम पोस्ट इसराइल का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अंग्रेज़ी अखबार है। जी जी हमारी दरख्वास्त है कि इसकी 21 नवंबर 2017 की इशात में यूसी मेलिमिम का मजमून मुलाहिजा फरमाएँ। ये साहब इसराइल के नामवर साफ़ी हैं और जासूसी और जंगी हिकमत अमली पर सनद समझे जाते हैं और इस मौजू पर 8 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं और इन्हें इसराइल में सहाफ़त का आला तरीन अवार्ड भी दिया गया है। जी फिर इसराइल और सुन्नियों का इत्तेहाद। इस सिलसिले में मैं सिर्फ तर्जुमा पेश करता हूँ कि गुज़श्ता चंद सालों से इसराइल की पब्लिक में होने वाली गुफ्तगू में एक दिलचस्प नज़रिया मुतारफ़ कराया गया है। इसके मुताबिक इसराइल ने सुन्नी अरब ममालिक से ऐसे ताल्लुकात पैदा कर लिए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, और जब इसराइली सुन्नी दुनिया की बात करते हैं तो अक्सर इनकी मुराद सऊदी अरब होती है। इस पैगाम को बयान करने में सबसे ज़्यादा नुमायाँ वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, जो ये तासर देना चाहते हैं कि इसराइल की बैनुल अक़वामी हैसियत अब इतनी बेहतर हो चुकी है जितनी माजी में कभी नहीं। जी ठीक है जी। हकीकत यह है कि हमेशा से जो गिरोह जमात अहमदिया के खिलाफ सरगर्म अमल रहे हैं, इनका वाहिद मकसद सिर्फ जमात अहमदिया को नुकसान पहुंचाना ही नहीं था। ये गिरोह मुसलमान ममालिक के अंदर इख्तलाफात और तफरका को हवा देने के लिए कोशां थे और इनकी कोशिश थी कि मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते रहें। ये गिरोह मुखालफिन के अलाकार बने हुए हैं और इसके नताइज अब रोज़ रोशन की तरह वादे हो चुके हैं। जी तो हमारी इमरान रियाज साहब से दरख्वास्त है कि वो सहाफ़ती इक़दार को पेश नज़र रखते हुए खुद ही इन गलत इल्ज़ामात की तरदीद फरमा दें और माफ़ी मांगे बिल्कुल जो इस वीडियो में लगाए गए हैं। अगर ये इल्ज़ाम तराशी का ये सिलसिला जारी रहा तो गुज़श्ता 100 साल की तारीख के बहुत से ऐसे पहलू सामने आ सकते हैं जिनको पढ़ना शायद इमरान रियाज साहब पसंद ना फरमाएं। बहुत खूब। ये थी हकीकत जी, जो आपके सामने पेश कर दी गई है। साहब बहुत शुक्रिया। बात ये है कि इसराइल की जब बात करते हैं तो चर साहब इतने मुसलमान ममालिक हैं दुनिया में जी, और अहमदी तो बहुत थोड़े से हैं ना उनके मुकाबले। लाज़मी, बहुत ही तो थोड़े। मुसलमान ममालिक में खुद इत्तेफाक नहीं है। लाज़मी। आप गौर करें, लाज़मी, वरना अगर आपस में इनमें इत्तेफाक हो लाज़मी। तो इसराइल एक मुल्क है छोटा सा ना। छोटा, बहुत ही छोटा। अच्छा, जी, अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अहमदी जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज में भी हैं और इसराइल की फ़ौज में भी है, तो इमरान नज़ीर साहब आपकी इतला की अर्ज़ है कि इमरान रियाज साहब कि आपके लोग बिकते हैं। आपको मैं ये सही बता रहा हूँ कि आप अगर तारीख पीछे जाएं तो आपके अगर कोई भी मौका मुश्किल आया तो आप लोग जो हैं वो बिक जाते हैं, अहमदी नहीं बिकता। आप अगर इंसाफ से हालात पे नज़र
ڈالیں. پاکستان میں فوجی جنرل بھی تھے احمدی, اور ان کی قربانیاں بھی تھیں. سر ظفر اللہ خان صاحب بھی تھے, ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی تھے, ایم احمد صاحب بھی تھے, اور بڑے بڑے لوگ تھے, مگر کبھی کسی نے ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی. کیوں جی جیسا ایسے ہی ہے. بالکل ہوتا ہے. اور آپ لوگ سارا دن آ کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, فلانا جھوٹا بول رہا ہے, فلان جھوٹ, آج تک یہ چل رہا ہے. یہ آپ کراچی کا لے لے, لاہور کا لے لے, یہ فلان جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ پیسے کھا گیا, وہ چور ہے, یہ چور ہے. سارا دن آپ کے ٹی وی چینلوں پہ یہ چیزیں چلتی ہے کہ تو چور میں چور, یہی گیم چلتی رہتی ہے. اور یہ چیزیں دیکھ کے آپ کو شرم آنی چاہیے. اس طرح کے الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ پہلے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. یا تو آپ لوگ سارے بڑے نیک ہیں, سب اچھے کام کر رہے ہوں, جو نقصان پہنچایا ملک کو, پاکستان کو آپ نے پہنچایا. جس طرح چور صاحب نے بتایا کہ 2 حصے کر دیے ملک, اس میں احمدیوں نے تو قربانیاں دی, لیکن آپ کے لوگوں نے یہ کام کیا کہ غداری کی, اور ملک ادھر ہم ادھر تم والا نعرہ لگا کے تو ملک کا بیڑا گرک کر دیا. آپ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم تو محب وطن ہیں, اور لوگ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو آپ گمراہ کر رہے ہیں. چور صاحب بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.